بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یہ 1138 سن عیسوی کی بات ہے کہ جب تقریب کا ایک اعلیٰ آفیسر نہایت پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی کنیز ایک بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے حاضر ہوئی اور آفیسر کو بیٹے کی مبارکباد دی۔ جواب میں اس آفیسر نے غصے سے اس بچے کو دیکھا اور کنیز سے کہا، لے جاؤ اس بچے کو میرے سامنے سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ کون تھا؟ یہی بچہ دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، اور تقرید کا یہ آفیسر نجم الدین ایوب تھا، جسے کچھ ہی دیر پہلے حاکم کی جانب سے ایک چھوٹی سی غلطی پر معزول کر دیا گیا تھا، اور اس نے اپنی معزولی کا سبب اس بچے کی پیدائش کو گردانا تھا۔ لیکن آپ کے چچا اسد الدین شیر کوہ نے بہت پیار سے آپ کا نام یوسف رکھا۔ اب یہ خاندان پناہ حاصل کرنے کے واسطے عماد الدین زنگی کے دربار میں پہنچا، جسے کچھ عرصہ پہلے نجم الدین نے پناہ دی تھی۔ عماد الدین ایک بہت نیک طبیعت بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنے محسن کو نہ صرف پناہ دی بلکہ اپنے دربار میں ایک اچھے عہدے سے نوازا۔ ان دنوں مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ عماد الدین زنگی کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی تخت نشین ہوئے۔ نور الدین زنگی ایک درویش طبیعت بادشاہ تھے۔ ان کا نہ کوئی شاہی حرم تھا، نہ کوئی کنیز۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے۔ آپ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یوسف المعروف صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی کی ملاقات ایک مقابلہ کرت میں ہوئی، جہاں صلاح الدین ایوبی نے ایسی دل سوز تلاوت پیش کی کہ سلطان نور الدین زنگی کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد سلطان نے آپ کو اپنے دربار میں مدعو کیا۔ بچپن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا رجحان جنگ و جدل سے زیادہ علم اور کتابوں میں تھا۔ ایک دن آپ اپنے والد محترم کے ساتھ سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ یہاں ایک عیسائی راہب سلطان نور الدین زنگی کا شکریہ ادا کرنے حاضر ہوا کہ جس کی خانقاہ کی تعمیر سلطان نے کروائی تھی۔ جب یہ کافی دیر سلطان صلاح الدین ایوبی کو غور سے دیکھتا رہا تو سلطان نے اس سے پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ راہب نے جواب دیا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اس کی پیشانی اس کے شاندار مستقبل کی گواہ ہے۔ سلطان نے پوچھا، کیا اس کے مستقبل میں بادشاہت ہے؟ راہب نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، بادشاہت تو اس کے آگے بہت چھوٹی چیز ہے۔ اس کا نصیب بادشاہوں اور شہنشاہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ نجم الدین ایوب جو آج تک اپنے اس بیٹے کو منحوس قرار دیتے تھے، اس پادری کا منہ تکتے رہ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی راہب کی اس پیشن گوئی پر حیران تھے۔ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کی ذہانت سے متاثر ہو کر سلطان نور الدین زنگی نے انہیں اپنے امراء کی پہلی صف میں جگہ دی۔ ایک 16 سال کے لڑکے کا اتنا اقبال کئی امراء کو ایک آنکھ نہ بھایا، اور وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کو ایوبی کے خلاف اکساتے رہے، مگر سلطان نے ان کی کسی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ ایک مرتبہ سر دربار ایک نہایت خوبصورت دوشیزہ جس کا نام شاریہ تھا حاضر ہوئی، اور اس نے روتے چیخو پکار کرتے سلطان کے سامنے اپنی عصمت دری کا الزام ایوبی کے سر تھوپ دیا۔ سلطان ایوبی ناساز طبیعت کی وجہ سے اس وقت دربار میں موجود نہیں تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی کے والد کو حکم جاری کر دیا کہ کل ہر حالت میں یوسف دربار میں موجود ہو۔ اس الزام نے آپ کے والد اور چچا کی برسوں کی وفاداری پر پانی پھیر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے استاد سمیت تمام اہل خانہ سخت نالاں تھے۔ اگلے روز شدید بخار کی صورت میں بھی دربار میں حاضر ہو گئے۔ وہ لڑکی بھی دربار میں پیش کی گئی۔ آپ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ بضد تھی کہ وہ سچی ہے۔
آپ نے اپنا آخری جملہ ادا کیا، اگر تم واقعی سچ کہہ رہی ہو تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہو اور میں اپنا جرم قبول کر لیتا ہوں۔ اس جملے کی وجہ سے اس لڑکی پر اس قدر خوف و رعب طاری ہوا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی بات سنتے ہی رونا شروع ہو گئی اور اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ساری کہانی سلطان کے سامنے کہہ ڈالی۔ یہ لڑکی دراصل ابن مرقوم کی ایک کنیز تھی۔ ابن مرقوم اسے شدید تشدد کا نشانہ بناتا اور اس نے شاریہ کو مجبور کیا کہ صلاح الدین ایوبی پر عصمت دری کا الزام عائد کرے۔ سلطان نے ابن مرقوم کو سخت ترین سزا دیتے ہوئے امارت سے برخاست کر دیا، جبکہ لڑکی کو بے گناہ پاتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اس واقعے نے سلطان نور الدین زنگی کی نظروں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت کو اور اجاگر کر دیا۔ دوستو، یہ وہی سلطان الفاتحین سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں جو آگے چل کر جن کے سر پر فاتح بیت المقدس کا تاج سجایا گیا۔ اللہ کریم ان کی مرکد پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔